الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ معین الدین چشتی، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی، السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی۔ برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب گناہ گاروں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کشف المحجوب لکھنے سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً مالک کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی خالص رضا کے لیے ہو جائے، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب کو فارسی زبان میں داتا صاحب نے لکھا تھا اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولانا ہی کی ایفرٹ ہے، ٹرانسلیشن ہے، جس کی مدد سے ہم داتا صاحب کے پیغام تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کشف المحجوب کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمیٹ رہے ہیں اور اللہ کے ایک ولی کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشف المحجوب وہ میڈیم ہے جس کے تھرو ہم داتا صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اور داتا صاحب ہمیں اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاتے ہیں۔ ہم کتاب کے تیسرے حصے کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ وہ ہے جس میں داتا صاحب اپنے دور کے صوفی آرڈرز کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہر صوفی آرڈر کسی ایک ولی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ہر ولی جو ہے کسی ایک اسپریچول کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے۔ ہم اس وقت 7th صوفی آرڈر کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کو داتا صاحب فرقہ حکیمیہ کہتے ہیں اور اس کی نسبت حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ولایت کے کانسیپٹ کو بہت حد تک آرٹیکولیٹ کیا۔ اس سے پہلے اتنی آرٹیکولیشن نہیں تھی جتنی آرٹیکولیشن حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی اور کی۔ تو داتا صاحب بھی حکیم ترمذی کو جب ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو ولایت سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں داتا صاحب ان میں انٹرسٹڈ ہیں اور ان کی کانورزیشن کرتے ہیں۔ داتا صاحب ولایت کے بارے میں 9 لیولز پر کانورزیشن کرتے ہیں اور پہلے وہ کرامت کی پہلے ولایت کی لٹرل وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، پھر قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھاتے ہیں ولی کس کو کہتے ہیں، پھر کرامت کو ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس میریکلز ہوتے ہیں اور ریشنلی بتاتے ہیں کہ وہ میریکلز اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمیں سمجھاتے ہیں 5ویں لیول پر
کہ معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہے اور ان کو ہم نے علیحدہ کیسے کرنا ہے، اور چھٹے لیول پر ہمیں بتاتے ہیں کہ استدراج اور کرامت میں کیا فرق ہے، جو میجک ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف سے، اور کرامت ہوتی کیسے ہے، صحو میں ہوتی ہے، سکر میں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کانورزیشنز ہم پڑھ چکے ہیں۔ 7th لیول پر جو کانورزیشن اس دن آپا کے گھر سے شروع ہوئی تھی، داتا صاحب کرامات اولیاء کو نقلی دلائل سے ثابت کر رہے تھے۔ تو ہمارے جو علوم ہیں ان کو دو طرح سے ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے، ایک کو عقلی علوم کہتے ہیں، ریشنل سائنسز، اور دوسرے کو نقلی علوم، نقل سے، ٹرانسمیٹڈ نالج، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تو وہ نالج جو نقل کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، کاپیڈ، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے انفیکٹ۔ تو عام طور پر اسلام کے اندر نقل کو عقل پر سپیریورٹی ہے۔ جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی سے آ رہی ہے، ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، اگر ایک طرف وہ ہو اور دوسری طرف ہیومن ریشنالٹی اور ہیومن ریزن ہو تو ہم اپنی ریشنالٹی کو قربان کر دیں گے، اور نقل کو جو ہے وہ ہم فوقیت اور برتری اور سپیریورٹی دیں گے، اس کا ویٹ زیادہ ہوگا۔ لیکن دونوں چیزیں بہرحال چاہیے ہوتی ہیں، انسان کو عقلی دلائل بھی چاہیے ہوتے ہیں تاکہ اس کو سیٹسفیکشن مل سکے۔ تو داتا صاحب نے پہلے کرامت کو جو ثابت کیا ہے وہ ریشنل پلین کے اوپر ثابت کیا ہے انہوں نے پہلے، اور اب وہ نقلی دلائل دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل۔ کرامات کو داتا صاحب نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ کچھ شخصیات نبی نہیں تھی، نان نبی تھیں، یعنی کہ وہ ولی ہی ہو سکتے ہیں، اور ان کے میریکلز جو ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، احادیث میں وارد ہوئے، اور صحابہ کرام کی شارٹ سٹوریز اور تذکروں کے اندر ملے۔ تو لاسٹ ٹائم دادا صاحب نے منو سلوا کی سب سے پہلے تو بات کی تھی۔ دادا صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے لیے کرامت تھی۔ تو دادا صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ کا معجزہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دادا صاحب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جاتے تھے تو منو سلوا برابر ان کو ملتا رہتا تھا۔ اور معجزے اور کرامت میں ایک فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ معجزہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نبی کر رہا ہوتا ہے، اور نبی جب پردے میں ہو اور میریکل ہو رہا ہو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں نا، اور اس وقت جو سبجیکٹس ہیں وہ نان نبی، کوئی ولی ہوتا ہے سبجیکٹ جو اس کا ایکٹر یا ڈوور ہوتا ہے یا ریسیور ہوتا ہے۔ تو دادا صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے تو پردہ آ جاتا تھا ڈسٹنس کا، لیکن برابر منو سلوا ملتا رہتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی کرامت تھی جو اللہ ان کو برابر عطا کر رہا تھا۔ تو ایک تو دادا صاحب نے پہلا آرگومنٹ یہ مہیا کیا۔ دوسرا آرگومنٹ کرامت پہ دادا صاحب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کا دیا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت سلیمان نے تقاضا کیا کہ ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ کون لے کے آئے گا۔ سبا اصل میں یمن کو کہتے ہیں، وہ یمن کی ملکہ تھی، ان کا نام نہیں ہے سبا، ان کا وہ ٹائٹل ہے نا، کوئین سبا، جی شاید ان کا نام شاید بلقیس تھا، صحیح فرما رہی ہیں آپ، لیکن ان کو عرف عام میں ہم ملکہ سبا کوئین آف یمن تھی اصل میں، جی جی۔ تو حضرت سلیمان نے جب تقاضا کیا تو ان کے پاس ایک جن آیا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں تو میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ سر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو دادا صاحب اس سے کچھ کنکلوژنز ڈرا کر رہے ہیں۔ دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ولی کے پاس کرامت نہ ہوتی تو نبی تنبیہ کرتا، کرٹیسائز کرتا کہ تم میرے ہوتے ہوئے یہ بات تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی، سامنے نبی بیٹھے ہوئے۔ لیکن حضرت آصف بن برقیہ نے یہ کہا، حضرت سلیمان نے ان کی بات کو قبول کیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، نبی ہر حال میں ولی سے سپیریئر ہے۔ یہ بات تو ویسے ہی ہمیں انڈرسٹوڈ ہے، دادا صاحب نے
بہت شدید اس پہ ایمفسائز آلریڈی وہ کر چکے ہیں. تو حضرت سلیمان نے انکار نہیں کیا, حضرت سلیمان نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ. تو داسا فرماتے ہیں اصل میں حضرت آصف بن برقیہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے شرف کو جو چھپا ہوا تھا اس کو آشکار کر دیا جائے, دنیا کو پتہ چل جائے کہ انبیاء کے علاوہ بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو پاورفل ہے اللہ کے فضل اور کرم سے. تو حضرت آصف بن برقیہ کی نمائش اللہ رب العزت کی جانب سے درکار تھی. اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کو میں آشکار کر دوں ان کی ریالٹی کو. وہ خود نہیں چاہ رہے تھے, انہوں نے اس سے پہلے کوئی ایسی کرامت نہیں دکھائی تھی, ساری زندگی سارا نیچے کر کے جی رہے تھے. لیکن اس وقت مقررہ پر جب نبی نے تقاضا کیا علیہ الصلوۃ والسلام, تو انہوں نے اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کے جواب میں کہا یہ میں کر سکتا ہوں, اور انہوں نے یہ کیا. تو اس سے بھی ایک نقلی آرگومنٹ سامنے آیا کہ حضرت سلیمان کے دور کے ایک ولی اتنی بڑی کرامت ان سے ان کا ظہور ہوا. اصحاب کہف کی داس صاحب نے بات کی کہ ان کے کتے اور وہ جیسے پورا واقعہ ہمارے علم میں ہے, 300 سال تک سوتے رہے, کروٹیں بھی بدلتے رہے, موت بھی واقعہ نہیں ہوئی, خوراک کی ضرورت بھی نہیں پڑی, 300 سال بعد اٹھے. وہ سکے لے کے جب گئے تو حکومت تبدیل ہو چکی تھی جس سے بچ کر وہ سو رہے تھے. قرآنی واقعہ ہے. وہ 7 یا 5 جتنے بھی وہ لوگ ہیں آڈ نمبرز میں, نبی تو نہیں ہے, ولی ہی ہیں, اللہ کے فرینڈز ہیں, کرامت کا ظہور ہوا ہے ان سے. پھر داس صاحب نے جب یہ قرآن کے 2-3 آرگومنٹس بتائے, پھر داس صاحب نے حدیث کے آرگومنٹس شروع کیے. داس صاحب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہمارے سامنے بیان کی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث الغار اس کو کہتے ہیں, کہ 3 لوگ غار میں ٹریپ ہو گئے تھے, چٹان جو ہے وہ آگے آ گئی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سنایا کہ ان تینوں نے اپنے اچھے اچھے کاموں کو وسیلے کے طور پہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا, تو کرامتاً چٹان ہٹ گئی. اللہ کے نبی تو نہیں تھے, لیکن اور ان کے پاس فزیکل پاور نہیں تھی کہ چٹان کو ہٹا سکتے, لیکن ان کی وہ جو دعائیں تھیں, جو مناجات تھیں, کرامت داسا بتا چکے ہیں نا, اٹ کوڈ بی این ایکشن, اٹ کوڈ بی اے سینگ, کال اور فیل دونوں شامل ہیں اس میں کرامت کے اندر. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الغار. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث داس صاحب نے پیش کی, اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, یہ بخاری کے اندر بھی ہے یہ حدیث, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے گہوارے میں, جھولے میں کلام کیا ہے ایز انفنٹس. ایک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام, روح اللہ, تو اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں جو دوبارہ جناب تشریف لائیں گے اور اللہ کا نظام قائم کریں گے شریعت محمدی کے مطابق. تو ان کا معجزہ تو چلیں وہ نبی ہیں, سمجھ آتا ہے. 2 اور شخصیات ہیں جو کہ نبی نہیں ہیں, اور نبی پاک نے فرمایا کہ بچپن میں انہوں نے کلام کیا. ایک تو حضرت جری, ایک ولی اللہ تھے, کرسچن تھے, وہ بنو اسرائیل کے وہ عالم تھے, بڑے زاہد تھے. لگی ان کی کیریکٹر اسیسینیشن جب ہوئی, تو جس بچے کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے, انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تم بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو. تو ان کی کرامت سے بچہ بول پڑا کہ میرا باپ آپ نہیں ہے, میرا باپ وہ فلانا ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اور تیسرا ایک اور بچہ تھا جس کی والدہ, اس کو انفنٹ تھا, وہ جھولے میں تھا. تو ایک شاہ سوار گزرا, والدہ کو اچھا لگا, والدہ نے کہا یہ ایسا ہو جائے. اس نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا. ایک خاتون گزری, والدہ نے کہا اس کو ایسا نہ کرنا. تو اس نے کہا یا اللہ مجھے ایسا ہی کر دینا. اب وہ 2 دفعہ کلام کیا اس نے والدہ کے مخالفت میں. تو والدہ کو یہ تو نہیں سوجا ابھی کہ یہ بچہ ہو کر بول رہا ہے, لیکن ان کو یہ ضرور سوجا, انہوں نے پوچھا کہ تو میری مخالفت کیوں کرتا ہے. تو اس بچے نے یہ کہا کہ اماں سنو, وہ شاہ سوار اپیرنٹلی اچھا آدمی ہے, اصل میں ظالم ہے. یہ بی بی, اس کو لوگ اپیرنٹلی برا سمجھتے ہیں, اصل میں یہ زاہدہ ہے, اللہ کے قریب ہے. تو اللہ مجھے ایسا کر دے, ویسا نہ کرے, میں ظالموں میں سے نہیں ہونا چاہتا. تو وہ بچہ بھی کرامتاً بولا.
حدیث کے اندر الفاظ ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اچھا ایک چیز اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، حدیث کے جو ملٹیپل مجموعے ہوتے ہیں، جیسے بخاری شریف ہے، بخاری اور مسلم کو جب ہم دیکھ رہے ہیں حدیث کی کتاب، تو بخاری اور مسلم کا مینڈیٹ ڈفرنٹ ہے. یعنی جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو وہ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ حلال اور حرام کی تمیز اور فقہ کے لیول پہ، لا کے لیول پر مسلمان کو مسلمان بنانا چاہ رہی ہیں. تو ان کا جو بیسک فوکس ہے وہ لا کی ڈیریویشن ہے. آل دو 7 تھیمز ہیں جو بخاری اور مسلم کور کرتی ہیں، 7 تھیمز. لیکن وہاں پر جو حدیث امام بخاری لے کے آتے ہیں، ایک تو ان کی شرائط بڑی سخت ہے، دوسرا وہ بریف رہتے ہیں. حدیث کی جو ڈیٹیلڈ حدیث اگر کبھی ہمارا دل کرے کہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح ہم پڑھ لیں، تو کم از کم مسند امام احمد بن حنبل ہمیں پڑھنی چاہیے. مسند امام احمد بن حنبل حدیث کا سب سے بڑا، جس کو آپ کہہ لیں وہ ہے انسائکلوپیڈیا کہہ لیں. 30,000 حدیثیں ہیں اس میں جو امام احمد بن حنبل نے جمع کی ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے ٹیچر ہیں. تو حدیث کا کم و بیش جو سب سے بڑا مجموعہ ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے. اس میں امام احمد بن حنبل بڑی ڈیٹیلڈ پھر پوری حدیث کی لے کے آتے ہیں. جو بخاری مسلم میں ریلیٹیولی آپ کو بریف ورژنز ملیں گے، اس کی ڈیٹیلز، اس کا کانٹیکسٹ، وہ امام احمد بن حنبل کی کتاب اگر بندہ پڑھ لے تو وہ اس کے اندر ہے. بہرحال یہ جو حدیث ہے، یہ والی، یہ بخاری مسلم کے اندر ہے. اس کا ایک ورژن وہاں پہ پایا جاتا ہے جو دا صاحب لے رہے ہیں. تو دا صاحب نقلی علوم کرامات کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیان کر رہے ہیں. نقلی جو ٹرانسمیٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن سے انہوں نے بتایا. اچھا بی بی مریم کی اگزامپل دی، وہ تو ہم نے جلدی میں ریکیپ میں بھول ہی گیا کہ بی بی مریم کی کرامت کیا تھی. ان کے لیے پھل اترا کرتے تھے جو بے موسمی پھل تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اب حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے، بی بی مریم نبی نہیں ہے، نبی کی والدہ ہیں، ولی ہے. تو یہ ان کی کرامت تھی. تو دا صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پچھلے انبیاء کرام کے دور میں ایسے اولیاء اللہ ایگزسٹ کرتے تھے جو نبی نہیں تھے اور صاحبان کرامت تھے، تو نبی پاک کی امت میں بھی تو ایسے اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں نا. ان پہ اتنے اعتراض والی کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے اصل میں. تو آج ایک اور حدیث دا صاحب پیش کر رہے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، ان کی باندی. دا صاحب فرماتے ہیں ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی زائدہ کی نسبت مشہور ہے. وہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو سلام کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زائدہ، تو میرے پاس دیر سے کیوں آیا کرتی ہے؟ تیرا انتظار کیا جاتا ہے اور میں تجھے اچھا سمجھتا ہوں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لونڈی ہیں، باندی جس کو ہم کہہ لیں، میڈ کہہ لیں آج کی لینگویج میں، اور آف کورس نبی پاک کی صحابیاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی پاک کی بارگاہ میں ایک دن تاخیر سے حاضر ہوئیں. تو نبی پاک نے کہا کہ ہم تمہیں اچھا سمجھتے ہیں، آج تاخیر سے کیوں آئی ہو؟ جو تمہارا ٹائم ہے اس پہ نہیں آئی. یعنی نبی پاک ان کو ویلیو کرتے تھے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج ایک عجیب بات لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے تاخیر کی وجہ بتائی کہ ایک میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس لیے میں لیٹ آئی. تو نبی پاک نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں صبح کو ایندھن کی تلاش میں گئی، لکڑیاں کٹھی کی جاتی تھی. جب میں نے گٹھا باندھ کر ایک پتھر پر رکھ لیا تاکہ اس کو اٹھا لوں، تو ناگہاں میں نے ایک سوار دیکھا کہ آسمان سے زمین پر آ رہا ہے. جب زمین پر اترا تو اس نے مجھے سلام کیا اور پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام کہو.
اور یہ بات کہو کہ رضوان بہشت کے خازن نے کہا ہے کہ آپ کو خوشخبری ہو، بہشت کو آپ کی امت کے لیے 3 حصے کر دیا گیا ہے، ایک جماعت بے حساب اس میں داخل ہوگی، دوسری جماعت کے لیے حساب آسان کر دیں گے، تیسری جماعت کو آپ کی سفارش سے بخش دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کا قصد کیا اور آسمان و زمین کے درمیان پہنچ کر پھر میری طرف توجہ کی اور دیکھا کہ میں اس لکڑی کے گٹھے کو اٹھا نہیں سکتی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، اے زائدہ گٹھے کو پتھر پر رکھ دے۔ پھر اس نے پتھر سے کہا، اے پتھر یہ گٹھا زائدہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک لے جا۔ چنانچہ وہ پتھر اس گٹھے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک میرے ساتھ لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا اور اٹھے اور اپنے صحابہ کے ہمراہ حضرت عمر کے دروازے پر تشریف لائے، اور آپ نے اس پتھر کے آنے جانے کا نشان دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ خدا نے مجھے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ رضوان جنت نے مجھے میری امت کی بخشش کی بشارت نہیں دی، اور جب تک خدا تعالیٰ نے میری امت میں سے ایک عورت کو مریم علیہ السلام کے درجے تک نہیں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عمر کی لونڈی کو حضرت مریم کے ساتھ کمپیئر کر دی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقی خواتین جو امہات المومنین ہیں، جو خاتون جنت ہیں، ان کا درجہ تو پھر کتنا بلند ہے۔ تو کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ صحابیہ رسول جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی ہیں، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاخیر سے حاضر ہوتی ہیں۔ پروفٹ تاخیر کی وجہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیٹ کیوں آئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے۔ آج جب میں ایندھن کی تلاش میں جنگل میں تھی، لکڑیاں جمع کر رہی تھی، تو میں نے آسمان سے ایک شاہ سوار کو اترتے ہوئے دیکھا۔ یعنی انویریبلی مجھے لگا کہ آسمان سے ایک وہ جیسے رائڈر ٹائپ ایک بندہ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، سوار، اور اس نے آ کے مجھے سلام کیا اور کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دو۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ میرا نام رضوان ہے۔ رضوان کون ہے؟ رضوان جنت کا دربان ہے، وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہوگا۔ جب جنتی جائیں گے تو پل صراط جب آپ کراس کر کے اب جنت میں جائیں گے تو رضوان صاحب آپ کو ویلکم کریں گے، وہ اس ڈیوٹی کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں، جیسے اللہ کے دیگر فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، دوسرے کے لیے حساب کو آسان کر دیں گے، ایزی کر دیں گے کہ پاس کر دیں، اس کو جانے دیں، اور چوتھے کو آپ کی سفارش سے بخش دیں گے، شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اللہ کے نبی جس کی سفارش کریں گے وہ انشاءاللہ جو ہے جائے گا۔ اچھا، یہاں تک بھی بات دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ پروفٹ کے غلاموں کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، یہ فرشتے، جب ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں تو اللہ تو کہتے ہیں کہ میں اتارتا ہوں، تو فرشتے تو اترتے ہیں، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باندی ہیں انہوں نے فرشتے کو دیکھا۔ یہاں تک بھی معاملہ رہتا تو بہت بڑا معاملہ تھا، ان سے اب وہ لکڑی اٹھائی نہیں جا رہی تھی، وہ جو انہوں نے بنڈل سا جمع کیا ہوا تھا۔ تو وہ جب اوپر گیا تو اس نے پھر نیچے دیکھا، اس نے کہا زائدہ تم سے نہیں اٹھایا جا رہا، وہ خاموش رہی، کہا پتھر پہ رکھ دو، پتھر پہ رکھ دیا، پتھر کو کہا جی اٹھو، پتھر ساتھ اب لفٹڈ فارم میں حضرت زائدہ کے ساتھ ساتھ چل رہے حضرت عمر کے گھر تک۔ اور انہوں نے جب یہ آ کے سارا واقعہ جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے گھر پہنچے
کیونکہ حضرت عمر کی باندھی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وہ جو پتھر کے یا اس کو چٹان کہہ لیں اس کے آثار پائے ٹریول کرنے کے, اور پھر کہا کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس وقت تک میں نے پردہ نہیں کیا, اللہ نے مجھے اپنے پاس نہیں بلایا تب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت نہیں دے دی کہ میری امت کو وہ بخشے گا, اور جب تک میں نے خود یہ دیکھ نہیں لیا کہ میری امت کی ایک خاتون جو ہے وہ بی بی مریم کی طرح اللہ کے ہاں مقبول ہے, ایکسیپٹڈ ہے, تو یہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے حریص. حریص لٹرلی اسپیکنگ لالچی کو کہتے ہیں, اور اس کی عام طور پہ کانوٹیشن نیگیٹو ہے, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے یہ نام ہے. حریص کس لیے؟ امت کی بخشش کے لیے حریص, کہ میرا کوئی امت جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے. اللہ سے باقاعدہ لڑیں گے کہ یار یا اللہ میرا امتی میرا امتی میرا امتی. اور یہ صحیح روایت میں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پولیس رات پر کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے امتیوں کو بک اپ کر رہے ہوں گے کہ چلو چلو آرام سے پہنچو پہنچو, اور اللہ کو کہہ رہے ہوں گے ربی ربی سلم, یا اللہ سلامتی کر دے یا اللہ سلامتی کر دے, میرا امتی آ رہا ہے میرا امتی آ رہا ہے. جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ سب سے آخر میں جنت میں تشریف لے کے جائیں گے کہ میرے پیچھے کوئی نہ رہ جائے. ہینس ہی از حریص, وہ اپنی امت کے لیے حریص ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. کلمہ اس نے میرا سے پڑھا ہو, یہ پروفٹ کے صفاتی ناموں میں ہے, مطلب نیگیٹو کانوٹیشن میں نہیں ہے, یہ دوسری کانوٹیشن میں. ہی از گریڈی فار دا امہ ناٹ فار ہمسیلف. تو یہ دیکھیں آگے بھی کرامتیں بتا رہے ہیں دا صاحب, ایک صحابی رسول کی کرامت بتا رہے ہیں دا صاحب. ماتے ہیں یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علا بن الحضری, یہ صحابی رسول ہیں, علا بن الحضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غزوے پر بھیجا. وہ دریا پر پہنچے تو کچھ پانی سامنے آیا, اس پر انہوں نے قدم رکھا, سب لوگ ایسے عبور کر گئے کہ ان کے قدم تک تر نہ ہوئے. کہ داتا صاحب پورا جواب دے رہے ہیں, نقلی آرگومنٹس, ٹرانسمیٹڈ آرگومنٹس فار کرامات, تاکہ آج کل کے سلفیز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ جوک نہیں ہے. پروفٹ کے کمپینینز کے پاس بھی تھی کرامات. داسا فرماتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مشہور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر صاحبزادے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جلیل القدر صحابی رسول ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مشہور ہے. وہ ایک راستے پر جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ عین راستے میں کھڑا ہے اور شیر نے اس پر راستہ بند کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا, اے کتے, اگر خدا کی طرف سے تو کھڑا ہے تو بے شک کھڑا رہ, ورنہ ہم کو راستہ دے دے تاکہ ہم چلے جائیں. شیر اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کو چوم چاٹ کر چلا گیا. داسا فرماتے ہیں اسی طرح پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث مشہور ہے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ہوا میں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا, اے بندہ خدا, تو نے یہ رتبہ کس چیز سے پایا؟ اس نے جواب دیا کہ تھوڑی سی چیز سے. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف توجہ کی, تو مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ہوا میں مکان دے دیا جائے تاکہ میرا دل اہل جہاں سے مکمل بے تعلق ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ایک ولی کا واقعہ ہے کہ وہ ہوا میں ایک اسٹیشنری پوزیشن میں بیٹھے رہتے تھے, معلق تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تھوڑا سا کام کیا تھا, اللہ کی طرف توجہ کر لی تھی, دنیا سے توجہ کو ہٹا لیا تھا. اللہ نے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ ہوا میں گھر دے دے تاکہ تیرے یہ دنیا والوں سے نا ویسی جان چھوٹ جائے, دنیا کے جمیلوں سے بچ ہی جاؤں, اوپر بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں.
تو وہ ادھر ہوا میں رہتے تھے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اب داسا بتانے لگے. ایک پہلے بتا بھی چکے ہیں، وہ نائل کو جس پہ انہوں نے خط لکھا تھا. داسا فرماتے ہیں اسی طرح ایک اجمی جوان نے مدینہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا قصد کیا تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین جنگل میں کسی جگہ سو رہے ہوں گے. حضرت عمر فاروق بے فکری سے سویا کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل ان کی جو سلطنت تھی، رومنز اور پرشینز کو شکست دینے والے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر پر وہ لٹرلی اینٹ رکھ کے سوتے تھے. لٹرلی، مطلب یہ وہ میٹافوریکل بات نہیں ہے، لٹرل بات ہے. تو وہ کوئی نان عرب ملنے آیا تو کہا جی وہ جنگل میں کہیں سو رہے ہوں گے، ڈھونڈ لو. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی آگے پیچھے. اس نے جا کر دیکھا آپ زمین پر سو رہے ہیں اور درہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، یعنی کوئی پتھر سر کے نیچے رکھا ہوا ہے. اس نے اپنے دل میں کہا کہ جہاں میں سب فتنہ اسی کی وجہ سے ہے، اب اس کا قتل کرنا میرے نزدیک آسان ہے. چنانچہ اس نے تلوار سونت لی اور وار کرنے کو بڑھا ہی تھا کہ 2 شیر نمودار ہوئے اور اس اجمی کو پھاڑ کھانے کے لیے دوڑے. یہ دیکھ کر اس نے واویلا شروع کیا. اتنے میں حضرت عمر فاروق جاگ اٹھے. اس نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور پھر اسلام لے آیا. نان عرب تھا نا، تو اس نے کہا کہ پلاٹ کر کے ان کو مرڈر کروں، ہماری پرشین امپائر بھی کھا گئے، آگے رومن بھی کھا جائیں گے، سب کچھ ہی کھا گئے مسلمان. یہی ہے. وہ اکیلے سو رہے تھے، حملہ کرنے لگا، شیر آ گئے. حضرت عمر اس شور سے اٹھے اور پھر وہ شیر بھی بھاگ گئے اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر کی کرامت دیکھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ملک عراق میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند تحفے آئے، جن میں ایک ڈبیا زہر قاتل کی تھی اور کسی بادشاہ کے خزانے میں اس قسم کا زہر موجود نہ تھا. حضرت خالد بن ولید نے اس ڈبیا کو کھولا اور وہ زہر ہتھیلی پر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈال لیا تو آپ کو اس سے کچھ بھی نقصان نہ ہوا. لوگ متعجب ہوئے اور بہت سے ان میں سے راہ راست پر آ گئے. حضرت خالد بن ولید بہت بڑے صحابی رسول، سیف اللہ ان کا لقب ہے. ان کی جو شہرت ہے، غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کی جو ہار ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوئی تھی. بائی دی وے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. ہی واز اے بگ جنرل، اسٹریٹجسٹ، اور یہ حضرت علی کے تقریباً ہم عمر ہی ہیں. مطلب یہ کفار کی آرمی کو ادھر سے لیڈ کر رہے تھے احد میں، اور بڑا سخت قسم کا نقصان ہوا تھا. اور وہ جو الٹیمیٹلی مسلمان بچے تھے، الٹیمیٹلی جو، تو وہ حضرت علی 9 بندوں کے ساتھ انہی کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے. اس وقت حضرت علی کو فلیگ دیا گیا تھا. امیر حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کو فلیگ دیا گیا تھا، اور سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام پروفٹ کو جو ہے وہ گارڈ کر رہے تھے وہاں پہ. اور سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام نے ہاتھوں پہ تیر روکے تھے. تو خالد بن ولید نے احد میں مسلمانوں کو ایک لیول پہ شکست دی تھی اور بعد میں خیر مسلمان ہوئے تھے. تو بہت بڑے جنرل تھے، بہت بڑی ان کی وہ شخصیت تھی. اور جنگ موتا میں جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مہم رومنز کی طرف بھیجی تھی، موتا کے مقام پر 3000 کا لشکر بھیجا تھا. سامنے 1 سوا لاکھ کا لشکر تھا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کو کمانڈ کر رہے تھے. تو پروفٹ نے کہا کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، وہ کمانڈ کریں گے. وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ کمانڈ کریں گے. اور اگر وہ بھی شہید ہو گئی، ان کی شہادت بھی ہو گئی، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا تھا ویسے، تو پھر لشکر خود کنسنسس سے اپنے جنرل کو چنے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بائی دی وے، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، مدینے بیٹھ کر آپ نے بتایا زید شہید ہو گئے اور بڑا غم کیا. آپ کو زید سے بڑا پیار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جعفر طیار، ان کا طیار اس تک کا لقب نہیں تھا، جعفر ہی تھا ان کا نام. جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، بڑا غم کیا آپ نے. اور پھر آپ نے بتایا کہ اس کے بازوؤں، کیونکہ وہ علم بردار تھے، غازی عباس والی سٹوری تھی ان کی کربلا میں جیسے ان کے ساتھ ہوا،
تو انہوں نے جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا اور حضرت جعفر طیار کا پہلے ایک بازو کٹا, دوسرے سے پکڑا, دوسرا کٹا, پھر انہوں نے یوں کر کے پکڑا اور الٹیمیٹلی جو ہے شہادت اختیار کی. اور پروفٹ نے یہ بتایا, اور پھر بتایا کہ اللہ نے ان بازوؤں کی جگہ حضرت جعفر کو ونگز عطا کیے ہیں جن کی مدد سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. تو بعد شہادت ان کا یہ ٹائٹل تھا جعفر طیار, طیار اڑنے والے, طیارہ جیسے ہوتا ہے کرافٹ, ایئر کرافٹ. پھر عبداللہ بن رواحہ بنے, شہید ہو گئے. حضرت خالد بن ولید کو بنایا گیا, اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جب انہوں نے کمانڈ لی تو نبی پاک نے فرمایا کہ خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار اب کمانڈ جو ہے کر رہی ہے. یہاں سے ان کا یہ لقب پڑا تھا سیف اللہ. اور وہ کہتے ہیں کتنے وہ بہادر تھے کہ انہوں نے یوں 9 سورڈز توڑی تھیں کفار کی, یعنی زور سے اپنے, یعنی سامنے عام طور پہ جب سورڈ کا سورڈ سے مقابلہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ تو نہیں سکتی, تو انہوں نے وار کر کے یوں توڑی تھی, 9 تلواریں توڑی تھی سیف اللہ خالد بن ولید. تو یہ بعد میں بھی تو یہ فتوحات ہوئی ہیں ایران میں, دیگر جگہوں پہ. حضرت خالد بن ولید بہت بڑے جنرل تھے. حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں بھی ان کی بڑی قربانیاں تھیں, بڑی ایفرٹس تھیں. تو وہ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جہاد میں یہ تو عام وہاں کا طریقہ تھا کہ پوائزن دے دو اور بندے کو راستے سے ہٹا دو. تو پوائزن کے اندر باقاعدہ بڑی یہ سائنس تھی اس دور کی, عجیب و غریب قسم کے پوائزن. کھانوں, ایک تو کھانے میں ملا دو, کسی کو ویسے لگا دو وہ مر جاتا تھا, اپنے ہتھیاروں پہ لگایا ہوتا تھا انہوں نے, آپ ہلکا سا کٹ لگے تو وہ جیسے حضرت علی کو ایسے ہی شہید کیا گیا تھا. ان کو وہ فیٹل اس لیے تھا وہ کہ اس تلوار کے اوپر ایسا اس نے زہر لگایا ہوا تھا کہ جو ان کی باڈی کے اندر چلا گیا تھا, جس سے وہ شہید ہوئے تھے. تو یہ پوائزن کے اوپر بڑی وہ کرتے تھے. تو خالد بن ولید کو وہ ڈبیا ملی اور انہوں نے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کھا لی اور ہی اسٹیڈ الائیو. اور حضرت خالد بن ولید واز ون آف دوز پیپل ہو وانٹیڈ ٹو گیٹ مارٹرڈ, اور وہ ہی کوڈ ناٹ امبریس مارٹرڈم. وہ غازی آتے تھے, جس بھی جنگ میں گئے وہ کبھی شہید ہوئے ہی نہیں. ان کی باڈی کہتے ہیں وہ وونڈ سے بھری ہوئی تھی, لیکن وہ شہادت کی موت ان کو نہیں ملی, وہ غازی ہو کر آتے تھے ہمیشہ. تو جب وہ ان کا آخری ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہ کاش مجھے اللہ شہادت بھی عطا کرتا. لیکن بہرحال تو یہ ان کی کرامت دا صاحب نے یہاں پہ بتائی ہے کہ وہ زہر والی ڈبیا کھا لی, بسم اللہ پڑھ کے, کچھ نہیں ہوا انہیں. تو اب حضرت عمر فاروق کی لونڈی کی کرامت, حضرت علاء بن الحضری جو کہ صحابی رسول ہیں ان کی کرامت, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت, خود حضرت عمر فاروق کی کرامت, اور حضرت خالد بن ولید کی کرامت. تو یہ صحابہ کی کرامات داتا صاحب نے بتا دی ہیں تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ یہ کرامات تو بعد میں انڈو پاک کے مسلمانوں کو ایک دم وہ جاگے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ کرامتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. یہی ہے نا ایک کرٹیک تصوف کے اوپر, یہ انڈینائزڈ اسلام ہے, یہ خواجہ معین الدین چشتی اور یہ سارے لوگوں نے بس یہ خود ہی کر دیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دا صاحب نے اس کو نپ ان دا بڈ کر دیا اس آرگومنٹ کو. اب وہ اولیاء اللہ کی کرامات کی طرف آ رہے ہیں, ایک آدھ صحابی کی آگے بھی آئے گی, لیکن اب اولیاء اللہ کی کرامات. پہلی جو کرامت ہے وہ حضرت حسن بصری آبزرو کر رہے ہیں, اور حضرت حسن بصری جو ہے تابعین میں نمبر 1 ہے, خیر التابعین, حضرت علی کے اسٹوڈنٹ. تو دا صاحب فرماتے ہیں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ آبادان میں ایک سیاح تھا جو ویرانوں میں رہتا تھا. سیاح ویسے تو ٹورسٹ کو کہتے ہیں, لیکن یہ جب اولیاء اللہ سیاح کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی زمین میں اللہ کے لیے سیر جو کرتے ہیں وہ والے سیاح ہوتے تھے, یہ اسپرچول ٹورسٹ ہوتے تھے. تو ایک سیاح تھا جو ویرانوں میں رہتا تھا. ایک روز میں نے کوئی چیز بازار سے خریدی, اس کے پاس لے گیا. ان کے دل میں آیا غریب آدمی ہے, آپ کو پتہ ہے غریب بھی ٹریولر کو ہی کہتے ہیں, غریب الوطن اصل میں, کیونکہ اس کے سامان نہیں ہوتا اس کے پاس. تو حسن بصری کے دل میں آیا اس کو کچھ دے دیتا ہوں, بیچارہ زیادہ رہا, اس کا ختم نہ ہو گیا ہو. تو میں نے کوئی چیز بازار سے خریدی, اس کے پاس لے گیا. اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کھانا ہے, اس لیے لایا ہوں کہ شاید تجھے اس کی ضرورت ہو. اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مجھے دیکھ کر ہنسا. تو میں نے اس ویرانے کی دیواروں کے ڈھیلوں اور پتھروں کو دیکھا کہ جیسے وہ سب سونا ہو گئے. تو میں اپنے کیے پر سخت پشیمان ہوا اور جو کچھ میں لے گیا تھا اس کو وہیں چھوڑ کر آ چلا. اس سیاح کو کھانا دیا انہوں نے کہ بیچارہ غریب ہے. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟
اس نے کیوں اشارہ کیا تو اس کے ارد گرد ساری چیزیں سونے کی ہو گئیں. یعنی اس نے یہ بتانا چاہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسوں اور تمہاری احساس ہمدردی کی, میں نے تو خود اپنی مرضی سے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے سب عطا کیا ہوا ہے. یہ دیکھ لو, اگر روٹی چاہیے ہوتی تو یہ سونا ہی ہے میرے پاس, دیکھو میں بہت امیر ہوں تمہارے مقابلے میں. تو حضرت حسن بصری کے سامنے اس نے کرامت دکھائی اپنی. اب حضرت ابراہیم ادھم جو بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کا واقعہ ادھم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, میں ایک چرواہے کے پاس سے گزرا اور اس سے پینے کے لیے تھوڑا سا پانی مانگا. اس نے کہا میں دودھ بھی رکھتا ہوں اور پانی بھی, تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا پانی چاہتا ہوں. وہ اٹھا اور لاٹھی پتھر پر ماری. اس پتھر سے نہایت عمدہ اور پاکیزہ پانی نکلا تو میں بڑا متعجب ہوا. اس نے کہا تعجب نہ کر, کیونکہ جب بندہ حق تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم ادھم ایک ولی سے ملنے گئے ہیں تو پانی مانگا ہے. اس نے کہا پانی بھی ہے دودھ بھی ہے, کیا چاہتے ہو؟ تو ابراہیم ادھم نے کہا پانی ہی دے دیں آپ. تو انہوں نے ایسے سٹاف اپنا مارا ہے اور سٹاف مارا ہے پتھر کے اوپر, پتھر سے پانی ایک بڑا ہی زبردست صاف شفاف چشمہ نکل آیا. تو ابراہیم ادھم بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بندہ اللہ کا اوبیڈینٹ ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس بندے کی اوبیڈینٹ ہو جاتی ہے, تو وہ اس میں پھر تصرف کرتا ہے, اور یہ کرامت ہے. اب یہ دو صحابہ کا یہ مختصر سی کرامت داسا بتا رہے ہیں. یہ بھی بڑے مشہور صحابہ ہیں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. سلمان فارسی اور ابو درداء بہت بڑے صحابہ ہیں, صحابہ صفا میں سے. کھانا کھا رہے تھے, پیالہ تسبیح پڑھتا تھا جسے وہ دونوں اصحاب سنتے تھے. ان کے پیالے اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہوتے تھے جب وہ کھانا کھا رہے ہیں. وہ فیض کس کا ہے؟ ان صحابہ کا, اولیاء اللہ کا. حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درداء بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, پیالہ تسبیح پڑھتا تھا جسے وہ دونوں اصحاب سنتے تھے. ان دو لائنز کی بہت گہرائی ہے. وی ڈونٹ نو, شاید ان کے کوئی ذکر کی رجیم تھی, جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ وقتی طور پہ سسپینڈ ہوتی تھی, تو پیالہ اس ذکر کو برقرار رکھتا تھا جو وہ خود کر رہے ہوتے تھے. پراببلی, مائٹ بھی, یعنی کوئی ذکر کی رجیم تھی کہ وہ اللہ اللہ ہی کرتے تھے. کھانے کے وقت ظاہری بات ہے بندہ بولتا ہے, نہیں بول سکتا, کھا ہی سکتا ہے, تو وہ پیالہ اس وقت سبسٹیٹیوٹ بن کے اللہ کا اسی طرح ذکر کرتے رہتے تھے. پیالے نے وہ لائٹ ریسیو کی ہوئی تھی. آگے ایک ولی اللہ کی کرامت دا صاحب شیئر کر رہے ہیں. دا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ کچھ مدت سے میں 3 روز کے بعد ایک دفعہ کھانا کھایا کرتا تھا. حضرت ابو سعید خراز کہتے ہیں 3 دن بعد چوتھے دن کھانا کھاتا تھا. اندری اسنا ایک روز میں جنگ میں جا رہا تھا. کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے جہاد پہ جانا پڑا. ولی اللہ لیکن جہاد پہ جا رہے ہیں. ایک روز میں جنگ میں جا رہا تھا کہ تیسرے روز میں نے اپنے اندر ذوف محسوس کیا, لیکن کھانا نہ تھا اور طبیعت اپنی عادت کے مطابق کچھ تقاضا کرنے لگی. آخر کار میں ایک جگہ بیٹھ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ روٹین تھی, تیسرے دن کھانا کھاتا تھا. اب جنگ جب کی تو تیسرے دن بھوک اسی طرح لگی, باڈی نے کہا اب کھانے کا ٹائم ہے. کھانے کو پلے کچھ نہیں تھا, جنگ ہو رہی تھی, لیکن اب وہ اندر ذوف, ویکنس پیدا ہوگی بہت زیادہ. اتنے میں ہاتف غیب نے آواز دی, یعنی غیب سے, پردوں سے آواز آئی, اے ابو سعید کوئی ایک بات اختیار کر, کیا تو سستی کو دور کرنے کے لیے کھانے کے سوا کوئی اور سبب چاہتا ہے, یا نفس کے لیے کھانا بغیر کسی اور سبب یا قوت کے چاہتا ہے؟ اب آواز آئی, انہوں نے کہا کہ کیا تم
کھانے کے پلیجر کے لیے کھانا مانگ رہے ہو یا توانائی کے لیے کھانا مانگ رہے ہو؟ ایک ہے نا کھانے کا پلیجر، اچھے ملٹیپل کورس مینیو ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ بڈز انجوائے کرتے ہیں. تو آواز آئی، کیا ٹیسٹ بڈز کے لیے کھانا مانگ رہے ہو، نفس کے لیے یا قوت کے لیے کہ میں نے جہاد کرنا ہے، میرے پاس قوت آئے کھانے سے؟ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں قوت چاہتا ہوں، کھانا اپنی قوت کے لیے مانگ رہا ہوں، اس کے لیے نہیں مانگ رہا. تو کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو مجھ میں قوت آ گئی اور متواتر 12 منزل بغیر کچھ کھائے پیے چلا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کھائے طاقت آ گئی، اللہ کے فضل سے، کرامت. اچھا یہ آگے دا صاحب اس پہ ایک اور بحث کریں گے. ایک چیپٹر بھوک کا انہوں نے لکھا ہے، بھوک پہ، روزے کا چیپٹر آئے گا آگے، تو روزے کے چیپٹر کے ساتھ بھوک کا چیپٹر آئے گا کہ یہ اولیاء اللہ کس طریقے سے بہت سے دن بغیر کھائے جی سکتے تھے یا جیتے ہیں ایٹ ٹائمز، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا عام آدمی یہ کر سکتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے؟ یہ دونوں ڈیبیٹس وہ وہاں پہ کریں گے. عام آدمی یہ پڑھ کے اب کہے گا میں 3 دن تک نہیں کھاتا، تو عام آدمی یہ نہیں کر ہی نہیں پائے گا، ویسے ہی نہیں کر پائے گا، اور اس کو شاید کرنا چاہیے بھی نہیں. یہ داسا بتائیں گے کہ یہ کب یہ بندہ کر سکتا ہے اور کب اجازت ہوتی ہے کہ یہ وہ کرے. عام آدمی کا یہ لیول ابھی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے کہیں گے آج سے 3 دن کا روزہ، چوتھے دن افطار کریں گے. وہ دا صاحب کہتے ہیں ابھی آپ نہ کریں، ابھی آپ اسی روزے کو مستحکم کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی قوت آ گئی اور 12 منزل بغیر کچھ کھائے پیے چلا گیا. یہ جو 12 منزل ہے پرانے وقتوں میں ایک دن میں جتنا آپ سفر کرتے تھے اس کو ایک منزل کہتے تھے. تو رفلی اسپیکنگ 12 days کہتے ہیں، اور میں بغیر کھائے پیے اللہ کے فضل اور کرم سے میں چلا گیا. جی دازا فرماتے ہیں مشہور ہے کہ آج کل تستر میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے گھر کو بیت الصبا کہتے ہیں. صبا کہتے ہیں، یہ صبا نہیں، الصبا درندوں کو کہتے ہیں، وائلڈ اینیملز کو. حضرت سہل بن عبداللہ تستری جن سے فرقہ سہیلیہ ہے جو مجاہدہ نفس کے اوپر بڑا ایمفسائز کرتے ہیں، ان کی ایک اور ہابی تھی، یہ وائلڈ اینیملز کو کھانا کھلایا کرتے تھے. چھوٹے اینیملز کو نہیں، وائلڈ اینیملز کو. ان کو بڑا پیار تھا، شیر چیتے اس طرح کے، ان کو جا کے کھانا پیش کرتے تھے، وہ کھاتے تھے ان سے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں آج کل تستر میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے گھر کو بیت الصبا کہتے ہیں، یعنی اس گھر کا نام ہی یہ پڑ گیا، درندوں والا گھر. اور سب اہل تستر اس بات پر متفق ہیں کہ بہت سے درندے اور شیر آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ ان کو کھانا کھلاتے اور پیار و محبت کیا کرتے تھے. اور اس واقعے کو دیکھنے والے بہت ہیں کہ پورا سٹی جو ہے وہ اس پہ کنسنسس ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے وائلڈ اینیملز کو کھانا کھلایا اور وہ ان کی روٹین تھی. کرامت ہے، عام آدمی تو نہیں کر سکتا. اچھا یہ ایک اور ولی اللہ ہیں، یہ ابو سعید خراز کا ہی واقعہ جو ابھی جن کا ہم نے واقعہ سنا ہے کہ 3 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے، چوتھے دن افطار کرتے تھے، ان کا واقعہ آ رہا ہے. صاحب کہتے ہیں ابو القاسم مروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ جا رہا تھا کہ دریا کے کنارے ایک جوان دیکھا جو گدڑی پہنے کھانے کا سامان چمڑے کے تھیلے میں ڈالے چلا جا رہا تھا. حضرت ابو سعید نے فرمایا اس جوان کا ظاہر حال تو گدڑی ہے، لیکن در حقیقت اس کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ وہ خدا رسیدہ بزرگوں میں سے ہے، اور جب اس کے کھانے کے سامان کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں طالبان درگاہ میں سے ہے، آؤ اس سے پوچھیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شروع ہو چکا ہے. ابو القاسم مروزی ایک بزرگ ہیں، ان کے ساتھ وہ جونیئر ہیں، ابو سعید خراز سینئر ہیں جن کا بھی ہم نے پڑھا ہے. یہ دونوں جا رہے ہیں اور ایک اور شخص کو دیکھ رہے ہیں جس نے گدڑی پہنی ہوئی ہے، اور گدڑی سمبل ہے اولیاء اللہ کا.
اس پہ پورا چیپٹر داتا صاحب نے لکھا ہے. تو ایک تو اس نے گدڑی پہنی ہوئی ہے, لباس اس کا ولیوں والا ہے, اور ساتھ اس کے بعد چمڑے کا ایک تھیلا ہے جس میں اس نے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے. اب ابو سعید خراز اور جناب ماروزی رحمۃ اللہ علیہ آپس میں کانورزیشن کر رہے ہیں. وہ ابو القاسم ماروزی کہتے ہیں سر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو نوجوان جا رہا ہے جس نے اولیاء کا لباس پہنا ہوا ہے اور چمڑے کے تھیلے کے اندر کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں, اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں, تو مجھے بڑا اللہ والا لگتا ہے یہ, اور جب میں اس کے کھانے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ بگنر ہے, از اے بگنر, یہ بیچارہ بھی کہیں نہیں پہنچا. کیونکہ جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے, کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں, جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے, جو جنگلوں میں پھرتا ہے, وہ پھر سامان تھوڑی ساتھ رکھتا ہے, وہ تو اللہ پہ توکل کرتا ہے جیسے کہ وہ خود کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اس نوجوان کو دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اللہ والا ہے, اس کے سامان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ بگنر ہے. تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, ہم اس سے کانورسیشن کرتے ہیں. اب یہ دونوں اولیاء اللہ اس نوجوان کے پاس آ گئے. حضرت خراز نے پوچھا اے جوان, خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, اللہ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں, ایک تو عوام کی راہ, دوسری خواص کی راہ. حضرت خراز نے ان کو جج کیا تھا نا نوجوان کو کہ شکل سے تو اللہ والا لگ رہا ہے, سامان دیکھ کر لگتا ہے بگنر ہے. اس سے پوچھا اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے دو راستے ہیں, ایک کامنرز کا راستہ ہے اور ایک اسپیشل ایلیویٹڈ لوگوں کا راستہ ہے, ایک عوام کا راستہ ہے, ایک خواص کا راستہ ہے. پھر اس نے کہا تجھے خواص کی راہ کی تو کچھ خبر نہیں. حضرت خراز کو انہوں نے کہا تجھے خواص کے راستے کا کوئی پتہ نہیں ہے تجھے, لیکن عوام کی راہ یہی ہے جو تو چل رہا ہے کہ تو اپنے عمل کو حق تعالی تک پہنچنے کی علت قرار دے رہا ہے اور کھانے پینے کو حجاب کا سبب جانتا ہے. اس چھوٹے سے ینگ مین نے حضرت خراز کو باقاعدہ ایک وہ کریٹیسزم والا تھپڑ مار دیا اس نے. یہ ذرا, اور اس کی بات بڑی قیمتی ہے اس نوجوان کی, دیٹ از وائی حضرت خراز نے اس کو ریکارڈ کیا اور ابو القاسم مروزی نے ریکارڈ کیا اور داتا صاحب تک یہ بات پہنچی. اس کے پاس سامان ہے, شکل سے وہ ولی ہے. یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں, سامان کی وجہ سے بگنر لگتا ہے اور چہرے سے ولی لگتا ہے. اس سے پوچھا اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے دو راستے ہیں, ایک اسپیشل ایلیویٹڈ لوگوں کا راستہ, ایک کامنرز کا راستہ. تم کامنر کے راستے پہ چل رہے ہو اور اسپیشل ایلیویٹڈ لوگوں کا راستہ تمہیں کچھ خبر نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے عمل کو رب تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کی نیسیسری کنڈیشن سمجھتے ہو کہ اگر میں عبادت کروں گا, میں بھوکا رہوں گا تو میں رب تک پہنچ جاؤں گا. تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. اور کھانے کو تم حجاب سمجھتے ہو کہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو رب کے قریب ہوں گا, کھانا کھاؤں گا تو رب سے دور ہو جاؤں گا. اس ینگ آدمی نے کیا کہا کہ تمہیں ایک ایسی سٹیٹ میں جانا ہے جہاں پہ کھانا ہو یا نہ ہو, رب سے رابطہ مسلسل قائم رہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب کھانا سامنے آیا تو تم نے سمجھا میں رب سے دور ہوں, اور جب میں بھوکا ہوں تو میں رب کے قریب ہوں. یہ تو ابھی تمہارا عوام والا لیول ہے, بگنرز والا لیول ہے. تم مجھے جج کر رہے تھے, لاؤ میں تمہیں جج کرتا ہوں. نہیں یہی ہوتا ہے نا, عام طور پر کو دیکھتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ہم جج ہی کرتے ہیں پہلے کہ یہ ویلدی آدمی کا مسٹیسزم, اسپرچویلٹی, تصوف, اسلام سے کیا کام. اور جو غریب ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ غریب ہے تو فقیری اور پاورٹی کی وجہ سے اسی کے پاس ہے درویشی ساری. اس تھیری کو اس نوجوان نے نگیٹ کیا ہے. اس نے کہا سامان کو اور کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حجاب نہ سمجھو, بلکہ وہ سٹیٹ اٹین کرو کہ سامان ہو یا نہ ہو, کھانا ہو یا نہ ہو, بیک وقت سائملٹینیسلی خدا کے ساتھ جڑے رہو. یہ کیا رابطہ ہوا کہ رابطہ کرنے کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے
اور کھانا رابطہ توڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے رابطہ کچا ہے، ابھی رابطہ پکا نہیں ہے۔ پکے رابطے میں بھوک اور کھانا کھانا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اگزامپل ہے اس میں، آپ کھاتے بھی تھے، آپ پیتے بھی تھے، اور یہی آپ نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ تم میرے روزوں کو کاپی نہ کرو، اللہ مجھے رات کو کھلاتا پلاتا ہے، تم میرے سے کمپیئر کر رہے ہو۔ اگلے بزرگ حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دا صاحب پیش کر رہے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ذوالنون المصری کو ان کی زندگی میں لوگوں نے نہیں پہچانا تھا، دا صاحب نے بتایا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تھا تو وہاں کے لوکل علماء اور اسکالرس کی خواب میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو ان لوگوں نے خواب میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مصر میں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میرا دوست ذوالنون انتقال کر گیا، اس کے جنازے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تھا تو اس وقت کے جو پرندے تھے انہوں نے سایہ کیا تھا، دھوپ بہت تھی وہاں پہ، تو پرندوں نے سایہ کیا تھا، تو تب لوگوں کو اصل میں پتہ چلا تھا کہ ذوالنون المصری کتنے بڑے اللہ کے دوست تھے۔ نہیں، یہ وہ ملامتی والے نہیں، وہ حمدون کسار ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ملامت کا ایک ایلیمنٹ تو ہر ولی میں ہوتا ہے، لیکن وہ حمدون کسار ہیں جن کا وہ باقاعدہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو دا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی جاتی ہے کہ میں ایک روز، اچھا ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہے، میں رک رہا ہوں یہاں پہ، کہ جتنی روایتیں کوٹ کی جا رہی ہیں یہ سیکنڈ پرسن میں کوٹ ہو رہی ہیں، گرامیٹکلی اسپیکنگ۔ کوئی ولی کسی ولی کے بارے میں خبر دے رہا ہے، کوئی ولی اپنے بارے میں خبر نہیں دے رہا کہ میں نے یہ کرامت دکھائی تھی۔ یہ سوچا ہے آپ نے؟ یہ جتنے واقعات ہیں سیکنڈ پرسن میں حضرت زائدہ نے خود نہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے پتہ چلا۔ حضرت عمر فاروق نے خود نہیں کہا کہ وہ شیروں کو میں نے حکم دیا تھا میری حفاظت کرو، اس اجمی نے آ کے کہا کہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ خواجہ حسن بصری نے اپنی کرامت نہیں بتائی، اس ٹورسٹ کی کرامت بتائی ہے۔ اس سے کوئی پیٹرن سمجھ آ رہا ہے ہمیں؟ جو شخص اپنی کرامات کا اشتہار لگاتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ لائر ہے۔ اس پہ فل فار آپ کو دادا صاحب کی کتاب ایک کریٹیکل انالیسس کر رہی ہے، بتا رہی ہے آپ کو۔ اس میں سے کسی ولی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں میں نے ایک ولی کو دیکھا ہوا میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے نہیں کہا میں بیٹھا ہوا تھا۔ دس از امپورٹنٹ، یہ بات ہمیں اسیمولیٹ کرنی ہے۔ اب یہ ذوالنون المصری روایت کر رہے ہیں، وہ کرامت کسی ولی کی بتانے لگے، اپنی نہیں بتائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو تو کہیں گے میں تو فارغ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دا صاحب کہتے ہیں حضرت سال بن عبداللہ تستری وائلڈ اینیملز کو کھلاتے تھے، انہوں نے جب اپنا اسکول آف تھاٹ دیا فرقہ سہیلیہ، اس کے اندر نہیں بتایا کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں۔ تب حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز مصر سے جدہ جانے کے ارادے سے کشتی میں سوار ہوا۔ اس کشتی میں ایک گدڑی پوش جوان بھی سوار تھا۔ میں اس سے گفتگو کی تو خواہش رکھتا تھا، لیکن اس کی عجیب و غریب شکل و صورت میرے راستے میں ہمیشہ حائل رہی۔ ایک عجیب ہی درویش تھا، اپنا تمام وقت عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اتفاق سے کشتی میں کسی سوداگر کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا، اور اس سوداگر نے اسی درویش پر شبہ کیا۔ ابتدا میں لوگوں نے اس سے کچھ پوچھ گچھ کی، لیکن اس نے مطلقاً لا علمی کا اظہار کیا۔ آخرکار لوگوں نے اس پر جبر و تشدد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا کہ محض شبے کی بنا پر جلدی درست نہیں، پہلے مجھے اس سے گفتگو کرنے دو۔ چنانچہ میں نے اسے علیحدہ کر کے بڑی نرمی سے پوچھا کہ یہ لوگ تجھ پر موتی چرانے کا الزام لگاتے ہیں اور اب جبر و تشدد پر آمادہ ہیں، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ سن کر اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کچھ کہا۔ میں نے دیکھا کہ اسی وقت بہت سی مچھلیاں پانی کی سطح پر ابھر آئیں، جن میں سے ہر ایک کے منہ میں ایک بیش قیمت موتی تھا۔ چنانچہ اس درویش نے
ایک مچھلی کے منہ سے موتی لے کر الزام لگانے والے سوداگر کو دیا اور خود کشتی سے اتر کر پانی کی سطح پر قدم رکھا اور چلتے چلتے دریا عبور کر گیا. یہ اس لیے کہ وہ کشتی والوں سے بہت سخت بیزار ہو گیا تھا اور جس شخص نے وہ موتی چرا لیا تھا وہ اہل کشتی میں سے تھا. چنانچہ از خود اس نے وہ موتی نکال کر مالک کے سامنے پھینک دیا. یہ دیکھ کر تمام اہل کشتی شرمندہ ہوئے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. حضرت ذوالنون مصری بتا رہے ہیں کہ کشتی میں ایک جا رہے تھے. اس زمانے کا جو بھی کروز تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ 25-30 آدمی جس طرح جا رہے ہوں گے, تو ایک فقیر تھا. کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں اس سے گفتگو کروں, لیکن اس کا حال ایسا تھا کہ میں قریب نہیں ہوتا تھا. اس میں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بیچارہ بوسیدہ کپڑے, ہو سکتا ہے بدبودار کپڑے ہوں, کہ قریب میں نہیں جا پاتا تھا. لیکن وہ عجیب آدمی تھا, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا. کسی کا موتی گم ہوا, لوگوں نے اس پہ الزام لگایا کہ موتی تو نے چرایا ہے, اور لوگ ٹارچر کر کے اس سے, وہ جو پنجاب پولیس کا طریقہ ہوتا ہے کہ تو ہی چور ہے, اس سے پہلے کہ وہ پنجاب پولیس کا وہ اپناتے, حضرت ذوالنون مصری نے کہا مجھے اس سے گفتگو کرنے دو. انہوں نے کہا کہ تم نے چرایا ہے, یہ تم پر یہ الزام لگا رہے ہیں. تو اس نے دعا کی تو مچھلیاں نمودار ہوئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں موتی تھا. اس نے ایک موتی نکال کے اس کو دیا اور خود وہ دریا کراس کر گیا. He walked on water and he went away. داسا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم رتی رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے حال کی ابتدا میں حضرت مسلم مغربی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا. حضرت مسلم مغربی موروکن سینٹ ہیں, اور یہ حضرت ابراہیم بھی ایک سینٹ ہیں, اور ان کے دل میں آیا کہ ان موروکن سینٹ کی میں زیارت کروں, جا کے سیکھوں ان سے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت حضرت مسلم مغربی امامت کرا رہے تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ الحمدللہ غلط پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے دل میں کہا کہ میری محنت برباد گئی. اس رات میں وہاں رہا. دوسرے روز میں نے طہارت کے ارادے سے دریائے فرات کے کنارے جانا چاہا تو دیکھا کہ ایک شیر راستے میں سویا ہوا ہے. اسے دیکھ کر میں واپس آ گیا. جب مڑا تو ایک دوسرا شیر بھی میرے پیچھے آ رہا تھا. میں بڑا گھبرایا اور شور مچا دیا اور عاجز ہو کر رہ گیا. اتنے میں حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ عبادت خانے سے باہر نکل آئے. جب شیروں نے انہیں دیکھا تو عاجزی میں چلے گئے. آپ نے ہر ایک کا کان پکڑ کر کہا, اے خدا کے کتو, کیا میں نے تم سے نہیں کہہ رکھا کہ تم ہمارے مہمانوں کو نہ چھیڑنا؟ اب یہ جو موروکن سینٹ ہیں بغداد میں بیس کرتے ہیں, مطلب ویسے اوریجنلی موروکن ہیں, بغداد میں ہیں. ایک سٹوڈنٹ ان کے پاس آئے ہیں, سورہ فاتحہ غلط پڑھی ہے انہوں نے, شیخ نے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا تو عربک ایکسنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, تو موروکن ایکسنٹ میں پڑھ رہے ہیں, تو عربک ایکسنٹ ہی نہیں ہے. میں اتنے دیر بغداد بڑی مشکل سے آیا ہوں, ان سے ملنے آیا ہوں. رات انہوں نے چاروں ناچار وہاں پہ بسر کی ہے. صبح انہوں نے کہا فجر پڑھ کے میں نکلنے کی کروں یہاں سے. نکلنے کے لیے جب وہ فرات کے کنارے آئے ہیں کوئی شاور لینے کے لیے, جو بھی ان کا معاملہ تھا, تو ایک شیر آ گیا. وہاں سے واپس آئے ہیں تو ایک اور شیر آ گیا. دونوں شیروں کے درمیان ٹریپ ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے تو چیخو پکار کی, وہی سینٹ واپس آ گئے اور انہوں نے ان شیروں کو پکڑا. شیر بالکل ہمبل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو منع نہیں کیا, میرے گیسٹ کو تم نے حملہ نہیں کرنا ان کے اوپر. اب یہ جب سارا معاملہ ہوا تو تب حضرت مسلم مغربی نے حضرت ابراہیم سے کہا, اے ابو اسحاق, ان کی کنیت تھی یہ, تم تو مخلوق کی خاطر ظاہر کے درست کرنے میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ تم مخلوق سے ڈرنے لگے, اور ہم خدا کے لیے باطن کے درست کرنے میں مشغول ہوئے, اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو, تم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے
ظاہر کو درست کر رہے ہو, ظاہر کو درست کر رہے ہو, میرا ایکسنٹ, میری تجوید. تم کس کو امپریس کس کو کرنا ہے؟ لوگوں کو جو پیچھے نمازی کھڑے ہیں, اچھی قرات کر رہا ہے, اچھے ایکسنٹ میں کر رہا ہے. تم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ظاہر کو درست کر رہے تھے, اور تم لوگوں سے خوف زدہ رہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو ایسے ہیں, میں تو یہ نہیں, میری تو ناک کٹ جائے گی. تم لوگوں کے اس میں رہتے ہو. میں نے اللہ کے لیے باطن کو درست کیا ہے, اپنے انٹرنل کو کلینس کیا ہے. اور جب میں نے انٹرنل کو کلینس کیا ہے تو میں مخلوق سے نہیں ڈرتا, اللہ کی مخلوق مجھ سے ڈرتی ہے کہ یہ اللہ کا نائب آ گیا, اسے ڈرو. اب اگر وقت ہے تو پھر دادا صاحب کے بھی واقعات دو پڑھ لیں کرامت کے. دادا صاحب اب اپنی بھی تو اپنے ٹائم زون میں آ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے منو سلوا سے شروع کیا تھا انہوں نے, اور وہ اپنے دور تک آ گئے. دادا صاحب کہتے ہیں ایک روز میرے شیخ نے, اللہ ان سے راضی ہو, حضرت ابو الفضل ختلی, بیت الجن سے دمشق کا قصد کیا. بیت الجن دمشق سے کوئی 60-70 کلومیٹر آگے ایک گاؤں تھا جہاں پر وہ اکیلے رہا کرتے تھے. یہ دادا صاحب کے مرشد کا گاؤں ہے. بیت الجن سے دمشق کا قصد کیا, میں ان کے ہمراہ تھا. چونکہ بارش ہو گئی تھی اس لیے ہم لوگ کیچڑ میں مشکل سے چل رہے تھے. ناگہا جب میں نے شیخ کی طرف نگاہ کی تو آپ کے نالین اور کپڑا خشک تھا. میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا, ہاں, جب سے میں نے توکل کے راستے سے تہمات کو اٹھا دیا ہے اور دل کو حرص کی وحشت سے محفوظ کر لیا ہے, خدا تعالیٰ نے میرے قدم کو کیچڑ سے محفوظ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیت الجن سے کوئی لمبی چوڑی واک تھی, ڈیماسکس تک آنا تھا, بارش ہو رہی تھی, کیچڑ میں چل رہے تھے. انویریبلی ایسی میری نظر پڑی ہے, انیڈورٹنٹلی نظر پڑی ہے شیخ کے جوتوں کے اوپر, نالین کے اوپر. ان کے جوتے بھی خشک تھے اور ان کا لباس بھی خشک تھا. تو جب ایک دم میں نے وہ کوشچن والی نگاہ ڈالی تو انہوں نے کہا کہ ہاں, جب میں نے اللہ پر توکل کیا, ریلائنس کس پہ کی, اللہ پہ, توہمات کو اٹھا دیا, سپرسٹیشن کو میں نے ہٹا دیا. ہم کیوں کویکس میں پھنستے ہیں؟ کیونکہ ہم سپرسٹیشس ہیں. ہماری گاڈ ریلائنس کے اندر یہ جو سپرسٹیشنز ہیں, جو ہمارا سپرسٹیشس ہونا ہے, وہ گاڈ ریلائنس میں دڑار ڈالتی ہیں آ کے. انہوں نے کہا گاڈ پہ ریلائنس کیا اور اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, سپرسٹیشنز کو لفٹ کر لیا میں نے, دل کو ہرس, دل کو گریڈ سے پاک کر دیا. نہ دنیا کی گریڈ ہے, نہ اسپرچول اسٹیشن کی گریڈ ہے, گریڈ ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کو بھی کیچڑ سے محفوظ کر لیا. جب میں نے انٹرنلی اپنے آپ کو صاف رکھا تو اللہ نے مجھے ایکسٹرنلی بھی صاف رکھا کہ اس کے قدم پر بھی کیچڑ نہ لگے. دادا صاحب فرماتے ہیں, اچھا اب یہ دادا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کر دیا. اس پوری کتاب میں دادا صاحب نے کہیں اپنی کرامت کا ذکر دادا صاحب کی کتاب میں نہیں ہے. وہ جو جوتوں والی کرامت ہے کشف المعجوب میں نہیں لکھی ہوئی, وہ کہ راجو جوگی کو جوتے پڑے تھے. یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ ان کشف المعجوب, اٹس ناٹ ان دیئر. دادا صاحب اپنے آپ کو ہمیشہ ہمبل پلیس کرتے ہیں, کبھی نہیں کہتے کہ میں نے یہ کر دیا. تو دادا صاحب کہتے ہیں مجھے علی بن عثمان جلابی کو, دادا صاحب اپنا نام لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں جہاں جہاں میں نے نام لکھا ہے. اللہ تعالیٰ دادا صاحب کے صدقے ہم پر کرم کرے, دادا صاحب کا فیض ہمیں عطا کرے. مجھے علی بن عثمان جلابی کو ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے حل کرنے کا طریقہ مجھ پر دشوار ہوا, تو میں نے طوس میں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے آپ کو ان کے مکان کے قریب مسجد کے اندر تنہا پایا, اور میں نے دیکھا کہ آپ بے عینے ہی وہی میرا واقعہ ایک ستون سے بیان فرما رہے تھے. چنانچہ میں نے سوال کیے بغیر اپنا جواب پا لیا تو عرض کیا, اے شیخ آپ یہ واقعہ کس سے بیان فرما رہے ہیں؟
انہوں نے فرمایا بیٹے حق تعالیٰ نے اس وقت اس ستون کو گویا کر دیا یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا. دا صاحب کہتے ہیں میرا ایک کوشچن تھا, کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا تھا, تو میں نے کہا ابو القاسم گرگانی, یہ بھی دا صاحب کے ٹیچرز میں سے ہیں, ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے, تو ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہوں جا کے. تو کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا ابو القاسم گرگانی, تو میں نے دیکھا کہ اپنے گھر میں نہیں ہے, مسجد میں ہے. جیسے ہی میں مسجد کے پیرامیٹر میں پہنچا ہوں تو وہ کسی پلر سے گفتگو کر رہے تھے اور اسی سوال کا جواب دے رہے تھے جو میرا سوال تھا, اور میں نے وہ پورا سنا, پورا مجھے جواب مل گیا. پھر میں نے کہا کہ حضرت کس سے بات کر رہے تھے؟ آئی تھاٹ کہ شاید کوئی اللہ کا ولی یا کوئی اور ہو, کوئی اسپرچول انرجی ہو جس سے بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس ستون کو اللہ نے گویائی دی تھی, اس نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں اس کا جواب دے رہا تھا. داتا صاحب کے جواب کے لیے کیا عجیب کرامت داتا صاحب نے آبزرو کی. اور یہ بات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہے, کیونکہ ہر کرامت پروفٹ کا معجزہ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. داتا صاحب نے جیسے بتایا ہے, تو پروفٹ جس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے وہ بھی ان اینیمیٹ لکڑی کا تنا تھا نا, تو اس کو بھی اللہ نے گویائی دی تھی. یہ پروفٹ کے معجزوں میں سے ہے کہ وہ چیزیں جن کے اندر لائف نہیں ہے ان کو بھی لائف آقا نے دی ہے. پیبلز نے کلمہ پڑھا تھا, ابو جہل نے یہ معجزہ مانگا تھا تو پیبلز نے کلمہ پڑھا تھا, اس کی مٹھی میں وہ پیبلز تھے. تو یہ نبی پاک, تو یہ بھی نبی پاک کا ہی معجزہ ہے جو غیبت زمان کے اس پہ ظاہر ہوا ہے, اور داتا صاحب کے لیے اور حضرت ابو القاسم گرگانی کی کرامت ہے. یہ داتا صاحب فرماتے ہیں ملک فرغانہ میں ایک گاؤں کے اندر جسے سلاتک کہتے ہیں, اوتاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں باب عمر کہتے تھے, اور اس علاقے کے سب درویش بڑے مشائخ کو باب ہی کہتے ہیں. صاحب کہتے ہیں ایک ایریا ہے فرغانہ, اور فرغانہ کے اولیاء کو باب کہتے ہیں, اور وہ اوتاد تھے. اٹس اے فیئرلی سینئر پوزیشن ان دا ہائرارکی, اور باب عمر ان کو کہتے تھے, وہ وہاں کے اوتاد تھے. ان کے ہاں ایک بڑھیا تھی جس کا نام فاطمہ تھا, تو ان کے ساتھ ایک اولڈ خاتون تھی فاطمہ نام کی. میں مقام روز گند سے آپ کی زیارت کے لیے روانہ ہوا. دا صاحب بھی کسی مقام سے فرغانہ کی طرف نکلے کہ باب عمر کی میں زیارت کروں. جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا تو کس لیے آیا ہے بیٹے, کیا کام ہے, کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ شیخ کو اصلی صورت میں دیکھوں اور وہ مجھ پر شفقت سے نظر ڈالیں. دا صاحب انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, آپ کا تذکرہ سنا ہے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ریالٹی میں آپ کی زیارت کروں, حقیقت میں آپ کی زیارت کروں, اور آپ کی جو شفقت والی نظر ہے وہ مجھ پہ پڑے. دا صاحب کہتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اولیاء اللہ کی نگاہوں میں پاور ہوتی ہے, وہ تقدیریں بدل دیتی ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو دیکھوں اور آپ کی وہ شفقت والی نظر مجھ پہ پڑ جائے. بزرگوں نے فرمایا اے بیٹا میں خود فلاں روز سے تجھے دیکھ رہا تھا, اور جب تک کوئی مجھے تجھ سے غائب نہ کر دے میں تجھے دیکھتا ہی رہوں گا. دا صاحب نے کہا کہ آئی وانٹ آپ کی شفقت والی نگاہ. انہوں نے کہا میں تو تجھے اتنے سال سے یہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, اور جب تک اللہ چاہے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا. یعنی تم میری پروٹیکشن میں ہو, میں آلریڈی تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں آلریڈی تمہیں دیکھ رہا ہوں. کنیکٹ, ہاں یعنی تم میرے رابطے میں ہو آلریڈی, تمہیں نہیں پتا کیونکہ تم اسٹوڈنٹ ہو, میں ٹیچر ہوں, میں باپ ہوں, لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, فلانی ڈیٹ سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. دا صاحب کہتے ہیں جب میں نے دنوں اور سالوں کا شمار کیا تو وہ روز جو آپ نے بتایا تھا وہ میری توبہ کی ابتدا کا دن تھا. میں تو تمہیں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں, فلانے ڈیٹ سے. انہوں نے کہا میں نے ڈیٹ گنی تو دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے آف توبہ.
علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں بنتے. ان کے ملٹیپل ٹیچرز کی نگاہیں ہیں جو ان کی توبہ کے دن سے ان کے اوپر ہیں اور ان کو فیض مل رہا ہے. انہوں نے داتا گنج بخش ہی بننا تھا, ان کی ٹریننگ ہے وہ ہو رہی تھی, لیکن وہ نگاہوں میں تھے. اب انہوں نے نصیحت کی. داتا صاحب ٹریول کر کے آئے ہیں نا بزرگوں کی زیارت کے لیے. داتا صاحب کی کتاب سے دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ ٹریولر تھے, دوسرا وہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ زیارات کرنا ان کا مشغلہ تھا, اور زندہ ولیوں کی بھی اور جو پردہ فرماتے تھے ان کی بھی. انہوں نے مختلف یہاں پہ واقعات بتائے. بایزید بستامی کے مزار پہ گیا, بلال حبشی کے مزار پہ گیا, ادھر سوتے تھے, باقاعدہ مجاور ہوتے تھے, رہتے تھے وہاں پہ. تو اب ان بزرگوں نے ایک نصیحت کی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کو. انہوں نے فرمایا, اے بیٹا, تھوڑے وقت میں طویل مسافت طے کرنا بچوں کا کام ہے. نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ڈسٹنس ہی طے کرنا ہے نا, اللہ تک جانا ہے. مطلب یا دنیا میں بھی جو ہم ٹیچر ڈھونڈتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, ڈسٹنس طے کرنا ہے. فزیکلی بھی اگر ہم ڈسٹنس کو جلدی طے کر لیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا, ہم نے کم عمر کے اندر یہ کام کر لیا, کم وقت میں یہ کام کر لیا. تو عام طور پہ کم وقت میں کام کر لینے کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے, کم وقت میں کام کر لینا. تو انہوں نے کیا کہا, تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر لینا بچوں کا کام ہے, چائلڈز پلے ہے یہ. مجھے وہ اس ولی کی زیارت مل جائے, اس کی مل جائے, میں ایک ہی دن میں 6 ولیوں کی زیارت کر لوں. اس زیارت کے بعد اس کی زیارت کر جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا, اور نہ اس کی زیارت کرنے میں مسافت طے کرنے کی کوئی شرط ہے. تم ولیوں کو ڈھونڈتے ہو, ولی ڈھونڈنے نکلتے ہو, صوفی سوڈو مل جاتا ہے, کویکس مل جاتے ہیں, مسافت اپنی طرف سے طے کر رہے ہو نا. تو اس ولی نے کہا میری زیارت کے بعد اس کی زیارت کرو جس کی زیارت کے لیے مسافت بھی طے نہیں کرنی پڑتی, جدھر ہو ڈیسٹینیشن پر ہو, اگر اس سے ملاقات کر لو تو اللہ سے آف کورس. کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا, اے فاطمہ جو کچھ تیرے پاس ہے لا تاکہ یہ درویش کھا لے. وہ فاطمہ جو غالباً ان کی زوجہ تھی, ان کو کہا کہ ان کو کچھ کھانا پیش کرو علی حجویری کو. وہ تازہ انگوروں کا ایک طباق لے آئیں, حالانکہ انگور کا موسم نہ تھا, اور ان کے اوپر چند تازہ کھجوریں تھیں, حالانکہ فرغانہ میں تازہ کھجوریں ملنی ناممکن تھیں. تازہ فرماتے ہیں, ایک روز مہینہ نامی گاؤں میں حضرت شیخ ابو سعید, یہ بھی داتا صاحب کے ٹیچرز میں سے, ان کا ذکر انہوں نے کیا, ابو سعید مہینی رحمت اللہ علیہ. ایک روز مہنا نامی گاؤں میں حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی تربت پر میں عادت کے مطابق تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید کبوتر آ کر اس غلاف میں گھس گیا جو قبر پر ڈالا ہوا تھا. میں نے خیال کیا شاید یہ کبوتر کسی کے ہاتھ سے چھوٹ آیا ہے, اور جب میں نے اٹھ کر غلاف کے نیچے نگاہ ڈالی تو کوئی چیز بھی موجود نہ تھی. داتا صاحب اپنے ٹیچر کی قبر پہ بیٹھا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ میں روز کی میری رجیم تھی, یہ جب بھی میں ادھر جاتا تھا میں بیٹھا رہتا. ہوتا ہے تو ایک کبوتر آیا, اس کے اندر ڈائیو کر گیا, غلاف کے اندر گھس گیا. تو میں نے کہا کہ کسی کا ہوگا, میں نکالتا ہوں, اندر کچھ بھی نہیں تھا. داتا صاحب کہتے ہیں دوسرے روز بھی ایسا ہی دیکھا, اور میں حیران رہ گیا کہ دوسرے روز بھی کبوتر اندر جاتا ہے اور وہ باہر نہیں آتا, پھر اندر تو قبر ہی ہے. یہاں تک کہ آپ کو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا اور آپ سے اس واقعے کی نسبت فرمایا, یعنی ابو سعید مہینی کو خواب میں دیکھ لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کبوتر والا کیا چکر ہے سر. تو آپ نے فرمایا وہ کبوتر میرے معاملے کی صفائی ہے, وہ جو باطن کی کلینزنگ میں نے کی تھی نا, باطنی لائٹ ہے, وہ لائٹ کا کبوتر ہے, وہ میرے معاملے کی صفائی ہے. یعنی وہ ان کی ڈیڈز ہیں جو کہ اچھی ڈیڈز ہیں جو مینیفیسٹ کرتی ہیں کبوتر کی شکل میں. وہ کبوتر میرے معاملے کی صفائی ہے جو ہر روز قبر میں میری ہم نشینی کے لیے آتی ہے.
یعنی وہ میری ڈیڈز ہیں جو قبر میں میرے ساتھ آتے ہیں. پروفٹ کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 3 چیزیں ہیں جو بندے کے ساتھ جاتی ہیں, 2 واپس آ جاتی ہیں, 1 ساتھ چلی جاتی ہیں. مال ساتھ جاتا ہے, عیال فیملی ساتھ جاتی ہے, اور اعمال ساتھ جاتے ہیں. تو مال بھی جب بندے کو مردے کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو مال کہتا ہے میرا تمہارا ساتھ یہاں تک ہی تھا, بائے بائے. فیملی بھی اندر دباتی ہے اور وہ کہتی ہے میرا تمہارا ساتھ بھی یہاں تک تھا, ہم جا رہے ہیں. جو اعمال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, دیکھنا ہم جہاں جہاں تم جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. تو ان ولی اللہ کی وہ جو کبوتر تھا وہ ایک مینیفیسٹیشن تھی ان کے اعمال کی صفائی کی, ان کے اعمال کی لائٹ کی. تو وہ دا صاحب نے کہا یہ کبوتر کہاں سے روز آ جاتا ہے آپ کے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ میری گڈ ڈیڈز ہیں, یہ روز میرے ساتھ آتی ہیں اور کمپنی کرتی ہیں. دا صاحب کہتے ہیں اگر اس قسم کی بہت سی حکایات بیان کرتا جاؤں تو بھی ختم نہ ہو. اس کتاب سے مقصود فرع اور معاملات میں طریقت کو ثابت کرنا ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں میں بہت اور آرگومنٹس دے سکتا ہوں, لیکن میرا کام صرف یہ ہے کہ میٹرز میں, معاملات میں اور فرع میں, فرع برانچ کو کہتے ہیں, یہاں پہ شریعت کے معنوں میں دا صاحب اس ورڈ کو استعمال کرتے ہیں, کہ شریعت میں اور معاملات میں مسٹیسزم کو ثابت کرنا کہ مسٹیسزم ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پیرلل ریلیجن نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے, اس لیے یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. اس کتاب سے مقصود فرع اور معاملات میں طریقت کو ثابت کرنا ہے. بعض نقل کرنے والوں نے خود بھی اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی اور بہت سی باتیں جمع کی ہیں, اور وائز لوگ ممبر پر ان کو بیان بھی کرتے ہیں. اس لیے اب وہ فصلیں جو اس علم طریقت سے تعلق رکھتی ہیں اس کتاب میں ان کی پیروی کرتے ہوئے لاتا ہوں, تاکہ کسی اور جگہ اس مطلب کی تلاش کے لیے نہ جانا پڑے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کرامت کے اوپر تو ہر مولوی اور ہر ممبر سے گفتگو ہو ہی رہی ہے, اور میں نے بھی کچھ کر دی ہے, لیکن اب جو ہے ڈیٹیلڈ مسٹیکل کانورزیشن ہے جو کہ آپ کو مولوی ممبروں پہ نہیں بتائیں گے, تو اب انشاءاللہ وہ میں آپ سے کروں گا. اور وہ جو کل دا صاحب کریں گے اولیاء پر انبیاء کی فضیلت, یعنی نبیوں کو فضیلت کیوں حاصل ہے اولیاء کے اوپر, اس پر کانورزیشن ہوگی, اور یہ ہر ممبر سے نہیں ہوگی, مسجد کے پوڈیم سے نہیں ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث اعظم دستگیر, الصلاۃ والسلام علیکہ یا داتا صاحب. اے مسلمانوں, ان قریب تم مرنے والے ہو. اس سے پہلے کہ تم پر رویا جائے تم اپنے نفسوں پر رو لو. تمہارے گناہ کثرت کے ساتھ ہیں اور اپنا انجام تمہیں معلوم نہیں. تمہارے دل دنیا کی محبت میں بیمار ہیں اور اس پر ہرس کرنے والے ہیں, اس لیے کہ تم زہد کو ترک دنیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. دین کی سلامتی اصل مال ہے اور نیک اعمال اس کا منافع ہیں. جو چیز تمہیں سرکش بنائے اس کی طلب کو چھوڑ دو, اور جو کچھ تمہیں کفایت کرے اس پر قناعت کرو. عقل مند شخص کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا. اس کا حساب حلال اور حرام عذاب ہے, اور تم میں سے اکثر لوگوں نے جزا اور سزا کو بھلا دیا ہے. اے اللہ کے بندے, جب دنیا کی کوئی چیز تیرے سامنے آئے تو اپنے دل کو دیکھے تو اپنے دل کو دیکھے کہ وہ اس سے منقبض ہوتا ہے یا ہے, تو پس اس کو چھوڑ دے. یعنی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے دنیا کی, تو آپ اپنے دل پہ نظر ڈالیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ اس سے بیزار ہوتا ہے. اگر بیزار ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دے. یعنی طبیعت اگر سے بند ہوتی ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن تیرا تو دل ہی نہیں ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ دل ہی نہیں ہے تو نظر کس پہ ڈالے گا. تیرا تو دل ہی نہیں ہے, تو مجسم نفس و طبیعت اور خواہش بنا ہوا ہے. یعنی تو کہاں نظر ڈالے گا؟ تو اپنے نفسانی خواہشات, دنیا اور دنیا کے جتنے بھی پلیجرز ہیں اس کے تابع ہوا ہے. تو اپنے دل پہ نظر ڈال بھی لے گا تو
تجھے جواب تو غلط ہی ملے گا۔ تو اہل دل اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر۔ تو پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرا تو حال اس وقت یہ ہے، تو اس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کی صحبت اختیار کر تاکہ تجھے دل مل جائے، اور تیرے لیے ایک ایسے شیخ کامل کی ضرورت ہے جو کہ حکیم اور حکم خداوندی پر چلنے والا ہو۔ وہ تجھے راستہ بتائے، تجھے تعلیم دے، تجھے نصیحت کرے۔ اے شے کو لا شے سے بیچنے والے اور لا شے کو شے سے خریدنے والے، تو نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ تو ہوس در ہوس، عدم در عدم، جہل در جہل ہے۔ جیسے جانور کھاتے ہیں تو بھی اسی طرح کھاتا ہے، نہ تحقیق کرتا ہے نہ تفتیش کرتا ہے آیا کہ حلال ہے یا حرام، اور نہ سوال ہے اور نہ پوچھ گچھ، نہ نیت نہ حکم کا انتظار نہ فعل کا۔ بندہ مسلم شریعت سے مباح کی تحقیق کر کے کھاتا ہے، اور ولی کامل کو کھانے یا نہ کھانے کا حکم دل کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور جیسا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی جو عام مسلمان ہے، جو شریعت کا پہ چلنے والا ہے، وہ جو شرع میں جو چیزیں جن کی ممانعت ہے، وہ ان سے حلال اور حرام کی تمیز کر کے اور وہ کھاتا ہے کہ یہ حلال ہے جو قرآن شریف میں جن چیزوں کا ذکر ہے۔ لیکن جو ولی کامل ہے، وہ کھانے یا نہ کھانے کا حکم دل کی طرف سے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل اتنا صاف ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنیکشن میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات دل پر پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ گائیڈنس وہاں سے سیکھ کرتا ہے کہ یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو کھاتا ہے، اور ممانعت کی جاتی ہے تو رک جاتا ہے، اور ابدال کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں کرتے، بلکہ خود چیزیں ان میں اپنا اثر کرتی ہیں، اور وہ عالم غیب میں اپنے رب عز و جل کی معیت میں اور اس میں فنا ہوتے ہیں۔ انہیں ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ سروکار نہیں۔ ولی حکم کے ساتھ ٹھہرنے والے ہوتے ہیں، اور ابدال مسلوب الاختیار، اور یہ تمام باتیں حدود و شریعت کے مخافظت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے، وہ حدود شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ بڑی داتا صاحب نے، غوث پاک نے یہ بات بڑی کلیئر کر دی ہے کہ جو شخص اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے، وہ حدود شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد قدرت کے سمندر میں آواز کرتا ہے۔ اس سمندر کی موجیں اس کو اوپر اٹھاتی ہیں اور کبھی نیچے کرتی ہیں، اور کبھی اس کو کنارے پر لا کر ڈال دیتی ہیں، اور کبھی منجھدار میں گراتی ہیں۔ یعنی وہ جو ورل پول ہوتا ہے، کبھی اس میں، کبھی کنارے پہ لاتی ہیں، وہ پورا ایک ٹریول کا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کو کنارے پر لا کر ڈال دیتی ہیں اور کبھی منجھدار میں گراتی ہیں۔ پھر وہ اصحاب کہف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہو جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ یعنی وہ بالکل پاور لیس ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے، اس کی منشا سے، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ سوچیں کہ ہم نے دائیں مڑنا ہے، اب بائیں کی کروٹ لینی ہے، ان کی ول ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے عقل ہے نہ تدبیر اور نہ حس، اور وہ لطف اور قرب کے گھر میں ظاہراً اور باطناً آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ بس اس طرح قرب الہی چاہنے والے بندے نے اپنے دل کی آنکھوں کو ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے بند کر لیا ہے۔ بس وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھتا ہے اور اسی کے لیے سنتا ہے جو کچھ بھی سنتا ہے۔ اور دعا غوث پاک فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے ماں سوا کے فنا کر دے اور اپنے ساتھ موجود کر دے، اور ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آمین۔